नाज़रीन आदाब, 21 अगस्त 2022 मुताबिक 22 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश के नतीजे में लैंडस्लाइड, सैलाब और बादल फटने के वाक़यात में कम अज़ कम 19 अफराद की मौत वाक़ हो गई, जबकि 6 दीगर लापता हो गए हैं। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सुदेश कुमार मोक्ता ने बताया कि शदीद बारिशों के बायस पंजाब और हिमाचल को मुंसलिक करने वाला रेलवे का चक्की पुल बह गया है। कांगड़ा में गैर महफूज चक्की रेलवे पुल की वजह से अगस्त के पहले हफ्ते में ही रेल खिदमात मुअत्तल कर दी गई थी। दूसरी खबर के मुताबिक झारखंड और आसाम के साबिक गवर्नर सिप्ते रज़ी का आज राजधानी के मेडिकल कॉलेज में इंतकाल हो गया। वो तकरीबन 83 बरस के थे। सिप्ते रज़ी के इंतकाल की खबर से सियासी, समाजी और अदबी इलाके में गम की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर भी लोग उनके इंतकाल की खबर सुनकर शशदर रह गए। सिप्ते रज़ी गुज़िश्ता दिनों सीने में दर्द की शिकायत होने के सबब KGMU में इलाज के लिए दाखिल हुए थे। वो लखनऊ में अपने घर पर 26 मुहर्रम की होने वाली मजलिस करने आए थे। आज देर रात उनको इमामबाड़ा गुफरामाब में दफन किया गया। इससे कबल उनके घर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सिप्ते रज़ी रायबरेली के जायज के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता मुतादिद लीडरान ने सिप्ते रज़ी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। झारखंड के वजीर सेहत बन्ना गुप्ता और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सदर राजेश ठाकुर और इत्तेहाद फाउंडेशन के चेयरमैन अब्बास निगार ने उनकी नेकियों को याद करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। उत्तर प्रदेश में दारुल हुकूमत लखनऊ और बहराइच समेत रियासत के कई इलाकों में आज ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। महकमे मौसमियात के कौमी ज़लज़ले मरकज़ के मुताबिक हफ्ते को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:12 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत 5.2 बताई गई है। उत्तर प्रदेश में जिला मथुरा के वृंदावन वाक़े बाके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर साल में एक बार होने वाली मंगला आरती में शामिल होने के लिए जबरदस्त भीड़ जमा होने से हफ्ते की रात दम घुटने से 2 लोगों की मौत वाक़ हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कम अज़ कम 7 अक़ीदतमंदों के जख्मी होने की भी इत्तला है। बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी कमीशन यानी USCIRF ने बिल्किस बानो मामले के तमाम मुजरिमों की रिहाई को गैर मुनसिफाना करार देते हुए इस पर सख्त नुक्ताचीनी की है। अमरीकी कमीशन के नायब सदर इब्राहिम कोपर ने कहा USCIRF गुजरात फसादात के दौरान एक हामला मुस्लिम खातून का रेप करने और मुतादिद अफराद का कत्ल करने वाले 11 अफराद की गैर मुनसिफाना रिहाई की मजम्मत करता है। इसके अलावा USCIRF के कमिश्नर स्टीफन शिनेक ने भी जाहिर करते हुए कहा कि यह मामला भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद करके बच जाने के पैटर्न का ही हिस्सा है। रामनगरी अयोध्या में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की सिक्योरिटी में बड़ी कोताही का मामला हफ्ते को सामने आया है। अयोध्या के दौरे पर पहुंचे डिप्टी CM के काफिले को रोककर ट्रैक दुकानदारों के एक ग्रुप ने शिकायती खत जमा कराया है, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस पर हरासानी का इल्जाम लगाया गया है। दरहकीकत माजी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पटरियों पर दुकानें कायम करने वाले दुकानदारों की दुकानें हटा दी गईं, जिसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तब्दीली टीम की जानिब से मुंतखबा जगह का ज़बानी फैसला किया गया। आज उसी मकाम पर दुकानदारों ने दुकानें लगाई हुई थी कि एक पुलिस अहलकार फिल्मी अंदाज में वहां पहुंचा और बगैर कुछ कहे दुकानदारों की पिटाई शुरू कर दी। कार्रवाई का यकीन दिलाते हुए डिप्टी CM केशव ने भी उनके मसले के हल की यकीन दहानी कराई है। मारूफ नाक़िद प्रोफेसर शारिब रुदौलवी ने अपने ताज़ियती बयान में कहा है कि सैयद सिप्ते रज़ी के इंतकाल की खबर इस कदर गैर मुतवक्के और अचानक थी कि थोड़ी देर तक यकीन ही नहीं आया। सिप्ते रज़ी साहब हमारी तालिब इल्मी के ज़माने के साथियों में थे। वो उस ज़माने में भी बहुत अच्छे मुक़र्रिर थे। उन्होंने अफसार अब्दुल अली के साथ मिलकर अदब अतफाल कायम किया, जिसके ज़रिए उन्होंने नए लिखने वालों की पूरी एक टीम तैयार की। उनमें कई लोग आज बड़े कलमकारों में शुमार होते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक बहुत वज़ादार इंसान थे। उन्होंने अपनी वज़ादारी कभी नहीं छोड़ी, ख़्वाह वो गवर्नरी के ओहदे पर ही क्यों ना फायज रहे हों। उनका इस तरह अचानक चला जाना लखनऊ की तहजीबी और सकाफती जिंदगी के लिए एक सानिहा है। साबिक मरकजी वजीर और मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर रह चुके सैयद सिप्ते रज़ी की रहलत पर डॉक्टर अम्मार रिजवी, साबिक कारगुजार वजीर आला उत्तर प्रदेश ने बज़रिए टेलीफोन इजहार रंजो गम करते हुए कहा कि सिप्ते भाई के इंतकाल का यकीन ही नहीं हो रहा। सिप्ते रज़ी के न रहने से न सिर्फ शिया कौम बल्कि प्रदेश और देश का भी नुकसान हुआ है। वो एक बहुत अच्छे मुक़र्रिर और सियासतदान होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान थे। डॉक्टर रिजवी ने माजी की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में सिप्ते रज़ी साहब की तकरीर अलग अंदाज की होती थी।
مرکز میں ریاستی وزیر برائے امور داخلہ کے روپ میں ہو یا صوبے میں وزیر تعلیم کی شکل میں یا مختلف صوبوں کے گورنر رہتے ہوئے سبطرزی صاحب نے ایک الگ پہچان بنائی۔ پروردگار ان کے درجات بلند کرے اور جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ پروفیسر صابرہ حبیب نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ سابق گورنر جھارکھنڈ سبطرزی کے انتقال کی خبر سے بہت صدمہ ہوا۔ ان کی شخصیت میں تہذیب، ادب، دانشوری اور منکسر المزاجی سمٹ گئی تھی۔ میری ان سے شناسائی تب ہوئی جب وہ ایجوکیشن منسٹر بنے۔ ان کی اہلیہ میری یونیورسٹی سے وابستہ تھیں، اس لیے یہ شناسائی قریبی روابط میں بدل گئی۔ وہ جب بھی لکھنؤ تشریف لاتے تو بڑی محبت سے میرے پورے خانوادے کو راج بھون دعوت دیتے۔ میں نے ان کے کئی پروگرامز میں نظامت بھی کی۔ ایسے محبت کرنے والے انسان بہت کم ہوتے ہیں۔ میں ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہوں۔ جرار نقوی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سید سبطرزی نقوی جائچی کی خبر رحلت کوہ گراں بن کر ہر اس قلب پر سایہ فگن ہوئی جو اپنے سینے میں ہمدردی قوم کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یقیناً اس خبر سے جہاں قوم افسردہ اور رنجیدہ ہے، وہیں اہل وطن بھی اشک فشاں ہیں۔ انہوں نے اپنی مختصر سی عمر میں زندگی کے نشیب و فراز کو خوب پرکھا اور اپنی صلاحیت اور علمی لیاقت کی بنا پر سیاست میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ نے وزارت کی سطحوں کو عبور کرتے ہوئے وہ مقام حاصل کیا جس سے قوم کا سر فخر سے بلند ہوا۔ یہ امتیاز خود مرحوم کو ہی حاصل ہوا کہ آپ پہلے شیعہ گورنر بھی بنے۔ آپ ایک کامیاب سیاستداں، ایک بہترین مقرر اور فنکار مرثیہ خواں بھی تھے۔ خدا مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین۔ قومی یکجہتی اور اتفاق و اتحاد کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جب ملک میں ایک طرف برادران وطن ہمارے ہندو بھائی شری کرشن جی کا یوم پیدائش منا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف مدارس اسلامیہ کے طلبہ اپنے برادران وطن کے لیے خون کا عطیہ پیش کر رہے ہیں۔ پیام انسانیت کی جانب سے خون کا عطیہ پیش کرنے والے یہ طلبہ کہتے ہیں کہ ہم یہ خدمت صرف اور صرف انسانیت کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ مٹھی بھر نفرت پھیلانے والے لوگوں کو جواب دینے کا واحد راستہ محبت ہے۔ ڈاکٹر جی پی گپتا کہتے ہیں کہ پیام انسانیت کے لوگ اس سرزمین پر انسان نہیں بھگوان ہیں۔ ان کے خون سے ہم نے ہزاروں مریضوں کی جانیں بچائی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 2 سال میں مدارس کے تقریباً 1000 طلبہ اپنا خون کا عطیہ دے چکے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق انجمن تنظیم ماتم امروہہ کا سالانہ جلسہ زیر صدارت ندیم حسن منعقد ہوا۔ تلاوت کلام اللہ اور حمد باری تعالیٰ کے بعد انجمن کے جنرل سیکریٹری تطہیر رضا دیدی اور انجمن کے آڈیٹر غضنفر عباس گوہر نے اپنی اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس کے بعد محمد علی لاڈلے کی صدارت میں سال 1444 ہجری کے انتخابات عمل میں لائے گئے، جس میں فیضان رضا باتفاق آراء انجمن کے نئے صدر اور فروغ احسن عاکف آڈیٹر منتخب ہوئے۔ نیز احمد مہدی خرم جنرل سیکریٹری، فیض اکرم سیکریٹری، شکیل حیدر جوائنٹ سیکریٹری، شاہزیب نقوی سیکریٹری نشر و اشاعت، محمد مہدی خازن، حسین عادل لیگل ایڈوائزر کے طور پر منتخب ہوئے۔ سہارنپور میں ساحل فریدی میموریل سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک محفل مشاعرہ بعنوان ایک شام عاصم پیرزادہ کے شعری مجموعہ غزل کی آواز کے نام کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت شاعر اکمل امام نے کی اور مہمان ذی وقار کے طور پر ڈاکٹر جمیل مانوی تقریب میں موجود رہے۔ اس موقع پر مستر دیوبندی اور عبداللہ راہی مہمانان خصوصی کی طور سے تقریب میں شریک ہوئے۔ نظامت کے فرائض معروف شاعر اسلم محسن نے انجام دیے۔ عاصم پیرزادہ کے شعری مجموعہ غزل کی آواز پر مشہور اسکالر ڈاکٹر جمیل مانوی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عاصم پیرزادہ کی شاعری توانا فکر، نگاہ بصیرت اور گہرے مطالعے کی تصویر ہے۔ سوسائٹی کی جانب سے عاصم پیرزادہ کو ایک سپاسنامہ اور ایک مومنٹو پیش کیا گیا۔ اجودھیا میں سماجوادی پارٹی مہانگر کمیٹی نے سابق وزیر تیج نارائن پانڈے اور مہانگر صدر شیام کرشن سریواستو کی قیادت میں بار کے صدر کالیکا پرساد مشرا اور جنرل سیکریٹری سوریہ نارائن سنگھ سے ملاقات کی اور اپنا بھرپور تعاون انہیں پیش کیا۔ اس موقع پر سابق وزیر نے کہا کہ وکیل بھائیوں پر مہلک حملہ افسوسناک ہے اور سماجوادی وکلا بھائیوں کی طرف لڑی جانے والی لڑائی میں اپنا بھرپور تعاون دیں گے۔ 75 سالہ جشن آزادی کے پرمسرت موقع پر انجمن باغ ادب سرائے ترین سنبھل کے زیر اہتمام البشیر ماڈرن پبلک اسکول میں شہدائے ہندوستان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک شعری نشست کا انعقاد کیا گیا۔ اپنی افتتاحی تقریر میں شفیق الرحمان برکاتی نے کہا کہ تحریک آزادی میں سرزمین سنبھل کی اہم حصہ داری رہی ہے۔ یہاں کے جیالوں نے بھی سر سے کفن باندھ کر انگریز حکومت کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مگر افسوس کہ نئی نسل اپنے اسلاف کی قربانیوں سے ناواقف ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ادبی محفلوں کے ذریعے بھی ہم اپنے شہدائے وطن کی قربانیوں کو یاد کرتے رہیں۔ ضلع کانگریس کمیٹی امروہہ نے ضلع دفتر میں سابق وزیر اعظم آن جہانی بھارت رتن راجیو گاندھی کا یوم پیدائش منایا۔ کانگریسیوں نے اپنے محبوب قائد کی تصویر پر پھول چڑھائے۔ شجرکاری کے بعد ایک سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت ضلع صدر اومکار کٹاریا نے کی۔ نظامت کے فرائض ضلع جنرل سیکریٹری دھرمیندر نے
انجام دیے۔ بطور مہمان خصوصی ریاستی جنرل سیکریٹری سرکل انچارج سچن چودھری نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریاستی جنرل سیکریٹری سچن چودھری نے کہا کہ کمپیوٹر اور کمیونیکیشن انقلاب آن جہانی راجیو گاندھی جی کا تحفہ ہے اور ہندوستان میں مواصلاتی انقلاب کے موجد بھی آن جہانی راجیو گاندھی کو ہی مانا جاتا ہے۔ اودھ نامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق شام کے شمالی علاقے میں مارکیٹ میں دھماکے سے 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق شام کے شمالی علاقے کے سرحدی قصبے الباب کے مارکیٹ میں دھماکے سے 19 افراد ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے متعدد افراد کی حالت ابھی نازک بنی ہوئی ہے۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ عراقی ذرائع کے مطابق الحشد الشعبی نے داعشی عناصر کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ عراقی فوج داعش کے روپوش دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے جو بغداد، صلاح الدین، دیالی، کرگوک، نینوا اور الانبار کے علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ عراق میں روپوش تکفیری دہشت گردوں نے محرم الحرام میں 12 تخریبی اور دہشت گردانہ اقدامات کی کوشش کی ہے جو عراقی فورسز کی مستعدی کے باعث ناکام رہی ہیں۔ ایرانی بحریہ کے ایڈمرل مہدی خواجہ امیری نے دفاعی صنعت کے قومی دن کی مناسبت سے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم صرف نعرے نہیں لگاتے بلکہ ناقابل یقین قدرت اور طاقت سے دشمن کا جواب بھی دیتے ہیں اور امریکہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ ایڈمرل مہدی نے ملکی سطح پر دفاعی ضروریات میں خود کفیل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملکی دفاعی صنعت تمام میدانوں میں ریورس انجینئرنگ کے مرحلے سے عبور کر چکی ہے اور اب ہم ملکی سطح پر ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان میں وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب نے شہباز گل پر تشدد کی رپورٹوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہٹے کٹے ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا، یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میڈیا بھی اس پروپیگنڈے کو چلا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی یہ سرگرمیاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل کے خلاف ایک فرضی مقدمہ ہے اور اس پر ان کے خلاف FIR درج ہوئی ہے جس کے بعد انہیں حراست میں لیا گیا اور سے تفتیش شروع ہوئی۔ اب اس اسٹوری اور مقدمے کی وجوہات سے نظر ہٹانے کے لیے ایک پروپیگنڈا جاری ہے کہ تشدد ہو گیا، جنسی تشدد ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تشدد کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں تشدد نہیں ہوا بلکہ پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ کینیڈا کے محکمہ شماریات کی جاری کردہ مردم شماری کے نئے اعداد و شمار کے مطابق پنجابی زبان کینیڈا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی دوسری زبان بن گئی ہے جبکہ اردو 5ویں زبان ہے۔ ڈان میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق 18 اگست کو جاری ہونے والے مردم شماری سے پتہ چلا ہے 4 کروڑ 6 لاکھ کینیڈین بنیادی طور پر گھر میں انگریزی یا فرانسیسی زبانوں کے علاوہ کوئی دوسری زبان بھی بولتے ہیں۔ ان میں سے اردو کینیڈا میں بولی جانے والی 12 زبانوں کی درجہ بندی میں 5ویں سرفہرست زبان بن گئی ہے۔ کینیڈا میں پنجابی بولنے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جبکہ پنجابی بولنے والوں کی تعداد 5,43,000 سے بڑھ کر 7,63,000 تک پہنچ چکی ہے۔ افغانستان کے یوم آزادی کے موقع پر تقریب سے خطاب میں افغان وزیر دفاع نے عالمی قوتوں کو پیغام دیتے ہوئے اس عہد کا اظہار کیا کہ افغانستان کسی کی معیشت، فوج اور سیاست پر انحصار نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ بعض ممالک چاہتے ہیں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ملکی مفاد اور مذہب کے خلاف کوئی بھی مطالبہ ناقابل قبول ہے۔ افغان وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ملکی معاملات کے خلاف کسی کی بھی خواہش کو قبول نہیں کریں گے۔ اب افغانستان حقیقی معنوں میں آزاد اور ایک خود مختار ملک ہے۔ اودھ نامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر